السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی انزل الفرقان فی شہر رمضان نحمده ونستعینه واشکره واستغفره لا الہ الا وهو الغفور الرحیم الرحمن۔ اما بعد، آج کے اس پر رونق محفل میں جلوہ افروز معزز علماء کرام اور مخلص و مشفق اساتذہ کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک معزز و مختص فی الحدیث شخصیت پر مقالہ پیش کرنا چاہتا ہوں، جس سے میری مراد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بغور سماعت فرمائیں گے۔ چلیے اب چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے اصلی نام اور نسب کو پتہ کرتے ہیں۔ آپ کا نام محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بدزبا ہے۔ بدزبا یہ مجوسی تھے اور مجوسی کے حالت میں ہی وفات پا گئے۔ ان کے بیٹے مغیرہ یہ ایسے شخص تھے، وہ پہلے شخص ہیں جو امیر بخارا ایمان جعفی کے ہاتھوں مشرف و اسلام ہوئے۔ آپ کی ولادت 13 شوال بعد جمعہ 194 ہجری بخارا ہی میں ہوئی۔ پیدائشی آپ نابینا تھے، مگر والدہ کی برکت سے آپ کی آنکھیں واپس آ گئی۔ واقعہ یوں ہے کہ جب آپ کی والدہ نے کثرت سے دعا کرنا شروع کیا تو ایک مرتبہ آپ کی والدہ کے خواب میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ تمہاری کثرت دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے بیٹے کی آنکھوں کو واپس کر دیا ہے۔ اسی خواب کی صبح کو وہ واقعی بینا ہو گئے۔ امام موصوف کے والد کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا۔ باقی زندگی ان کے والدہ کے آغوش شفقت میں گزری۔ 16 سال کی عمر میں ہی عبداللہ بن مبارک اور امام وکیع کے کتب کو حفظ کر لیا تھا۔ پھر اپنے بڑے بھائی اور والدہ کے ساتھ حج پر تشریف لے گئے۔ حج سے فراغت کے بعد ان کے بھائی تو بخارا واپس آ گئے، مگر موصوف وہیں مکہ معظمہ میں قیام کیا، پھر مدینہ منورہ کا رخ کیا اور وہاں جا کر تاریخی راتوں میں قضائے صحابہ اور التاریخ الکبیر کی تصنیف کی۔ اب ہم یہ معلوم کرتے ہیں کہ آپ نے حدیث کو سننے کے لیے کس کس مقام کا سفر کیا ہے، جس کو حافظ ابن حجر ان الفاظ میں لکھتے ہیں کہ امام بخاری کے سفر کا آغاز 210 ہجری سے ہوا اور انہوں نے سماع حدیث کے لیے دور دراز مقامات کا سفر کیا۔ شام، مصر اور جزیرہ 2 بار تشریف لے گئے۔ حجاز مقدس میں 6 سال قیام کیا۔ آپ کے اساتذہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ وہ خود فرماتے ہیں كتبت عن 1080 نفسا ليس فيهم الا صاحب حدیث، میں نے 1080 آدمیوں سے حدیثیں لکھی، ان میں کے سب محدث تھے، لیکن اسحاق بن راہوے سے زیادہ فیض پہنچا تھا۔ آپ کے تلامذہ کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ امام صاحب خود فرماتے ہیں کہ ان سے براہ راست 90,000 آدمیوں نے جامع صحیح کو سنا تھا۔ امام صاحب کا حلقہ درس کبھی ان کے گھر میں لگتا تو کبھی ان کے مسجد میں لگتا تھا۔ ان کے شاگردوں میں بڑے پایا کے علماء و محدثین تھے، مثلا ابو عیسیٰ ترمذی، ابو عبد الرحمن نسی وغیرہ۔ اب پتہ کرتے ہیں کہ آپ کی قوت حافظہ کیا تھا۔ امام موصوف نہایت قوی الحافظ تھے، استاد سے جو حدیث بھی سنتے فوراً یاد ہو جاتی۔ کہا جاتا ہے کہ بچپن ہی میں ان کو 70,000 حدیثیں یاد تھی، جس کتاب پر ایک نظر ڈال لیتے وہ حافظے میں محفوظ ہو جاتی۔ امام صاحب خود فرماتے ہیں مجھے 1 لاکھ صحیح احادیث اور 2 لاکھ غیر صحیح حدیثیں یاد ہیں، اور میں نے جامع صحیح کو 6 لاکھ احادیث سے منتخب کیا ہے۔ ان کے زندگی کا مشہور واقعہ ہے، جب وہ بغداد تشریف لائے تو وہاں کے لوگوں نے ان کا امتحان لینا چاہا، چنانچہ 100 احادیث کے متن اور سندوں کو الٹ پھیر کر کے 10 لوگوں کے حوالے کیا اور ان کو کہا کہ امام صاحب کے سامنے اس طرح پیش کیا جائے۔ تو سب لوگوں نے پیش کیا، تو جب بھی کوئی حدیث پیش کرتے تو امام موصوف فرماتے لا ادری لا ادری،
لیکن جب لوگ سب پیش کر چکے تو آخر میں امام موصوف نے ہر حدیث کو، ہر متن کو اس کی اصلی سند اور ہر سند کو اس کے اصلی متن کے ساتھ ملحق کر کے ترتیبوار سنا دیا۔ سب لوگ سن کر دنگ رہ گئے۔ آپ کا زہد و تقویٰ۔ علامہ کرمانی فرماتے ہیں امام صاحب کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی دولت بھی عطا کی تھی، انہوں نے اپنے والد کے ترکے میں بہت سارا مال پایا تھا جس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے تھے۔ بسا اوقات آپ کو 2 یا 3 بادام پر زندگی گزارنا پڑا۔ امام صاحب نے کسی امیر یا بادشاہ کی فیاضی سے کبھی فائدہ نہیں اٹھایا، حالانکہ بارہا اس کے مواقع آئے۔ ان کے شاگرد امام موصوف کے واسطے سے بیان کرتے ہیں کہ جس وقت میں آدم بن ابو ایاس کی خدمت میں حاضر تھا تو خرچ کے آنے میں بہت تاخیر ہوئی، یہاں تک کہ مجھ کو گھاس کھا کر 2 دن گزارنے پڑے۔ تیسرے دن ایک صاحب آ کر مجھے دینار کی تھیلی پیش کی جس کو میں جانتا بھی نہ تھا۔ امام صاحب کی وفات رمضان المبارک کا مہینہ گزار کر شوال میں سمرقند جا رہے تھے کہ راستے میں دفعتاً پیام اجل آ گیا اور 256 ہجری میں 62 سال کی عمر میں حدیث رسول کا یہ آفتاب تابہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ آپ کے تصانیف، آپ نے متعدد تصانیف یادگار چھوڑی ہے، جس میں سے الجامع الصحیح، الادب المفرد، التاریخ الکبیر، التاریخ الاوسط، التاریخ الصغیر، بر الوالدین، کتاب الضعفاء اور الجامع الکبیر، لیکن ان سب میں محتم بالشان کتاب الجامع الصحیح ہے۔ اس کی وجہ تالیف یہ ہے کہ جب امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے عہد تک بہت سارے احادیث کا مجموعہ تیار کیا گیا تھا، جب انہوں نے اس مجموعے کو دیکھا اور پرکھا تو ان کو ضعیف حدیثیں نظر آئی، تو انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ایسی احادیث کا مجموعہ تیار کیا جائے جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہے۔ بس میں اتنا کہہ کر آپ کے حالات زندگی کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔